تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حالات ہمیں اس مقام کی طرف لے جا رہے ہیں جس کی خبر اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پیشتر دی تھی کہ بر صغیر الہند میں غزوۃ الہند برپا ہوگا۔ اللہ کے بندے اور مومن ایک طرف ہوں گے اور دنیا کا کفر دوسری طرف جمع ہو جائے گا، شدید جنگ ہوگی، اسلام غالب آئے گا، مسلمان فاتح ہوں گے، پورا بر صغیر اسلامی ریاست بنے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر بہت بڑی خوشخبری عطا فرمائی کہ آخر امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنت داخل ہوں۔ بلا حساب والوں میں قرآن کریم فرماتا ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلوں میں سے تو انبوں کے انبوں بلا حساب والے ہوں گے، آخر والوں میں بھی تھوڑے لوگ ہوں گے۔ اس کی نشاندہی حضور نے فرما دی کہ 2 جماعتیں ایسی ہوں گی آخری زمانے میں جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا، جو سیدھے جنت جائیں گے۔ یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ایک وہ مجاہد جو غزوۃ الہند میں شرکت کریں گے، وہ بلا حساب جنتی ہوں۔ میں نے بڑی دیر سے میں بتا رہا ہوں، تو میں نے 90 سے یہ بات بتائی تو لوگ مذاق کرتے تھے۔ عرب میرا خیال ہے ہر کوئی بتا رہا ہے، چونکہ اب سر پہ آ گیا ہے، کفر متحد ہو رہا ہے، کفر اپنے وسائل جمع کر رہا ہے۔ اب غیر مسلم فوجیں پاکستان کے اندر باقاعدہ در اندازی کر رہی ہیں، ہندوستان بھی کر رہا ہے، مغربی اقوام بھی کر رہی ہیں، اقوام عالم کا جو متحدہ فوجی بیڑا افغانستان میں بیٹھا ہے وہ بھی کر رہا ہے۔ صورتحال اب بنتی جا رہی ہے، ایک مارکا ہوگا، حق و باطل کا مارکا ہوگا۔ میری آرزو یہ ہے، میری کوشش، میری محنت، میری تربیت یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میری تو دعا ہے کہ اللہ کرے مجھے خود اس میں شرکت کا موقع نصیب فرمائے، لیکن اگر گزر بھی جائیں تو کچھ ایسے لوگ پیدا کر جائیں جو ہماری طرف سے اس غزوہ میں، اس جہاد میں شریک ہوں۔ ایک سوال ہوا تھا، بہت سے علماء تشریف فرما تھے، صحافی نے سوال کیا تھا، لاہور میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی اس میں، اور اس کا سوال بڑا بجا تھا۔ اس نے سوال کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عالم آب و گل میں جلوہ افروز تھے تو جن جنگوں میں آپ نے کمان فرمائی بنفس نفیس شرکت فرمائی انہیں غزوہ کہتے ہیں، لیکن آپ اس دار عالم میں جلوہ افروز تھے، موجود تھے، اور جن جنگوں میں کسی کو امیر بنا کے بھیجا، حضور کے زیر کمان لڑی گئیں، لیکن حضور بنفس نفیس میدان کارزار میں تشریف نہیں لے گئے، کسی کو امیر بنا کے بھیجا، اسے سریہ کہتے۔ اور یہ جو صدیوں بعد بر صغیر ہند میں ہوگا، اسے غزوہ کیوں کہا گیا؟ بڑا برمحل سوال تھا، ویلڈ کوسچن جسے کہتے ہیں۔ تو غالباً ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ جواب دیا تھا کہ رواجن کہہ دیا ہوگا لڑائی کو غزوہ بھی کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی نہیں، میں کہتا آپ کہتے تو ہم رواجن کہہ دیتے۔ یہ ارشاد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کا ارشاد رواج نہیں، وہ حق ہوتا ہے۔ اسے غزوۃ الہند محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو مجاہد شریک ہوں گے ان کو رفاقت پیغمبر اس طرح نصیب ہوگی جیسے خود وہاں موجود ہوں، جس طرح بدر میں موجود تھے، جس طرح احد میں موجود تھے، یا باقی غزوات میں موجود تھے۔ غزوۃ الہند کے مجاہدوں کو محمد الرسول اللہ کی وہ شفقت، وہ رحمت، وہ تائید
اور وہ برکت نصیب ہوگی گویا خود بنفس نفیس وہاں جلوہ افروز ہوں، وہ برکات نصیب ہوں گی. اس لیے اسے حضور نے غزوہ فرمایا، یہ ہوگا ہی غزوہ. تو آرزو یہ ہے کہ اللہ کے بندے عادات رواجات سے اوپر اٹھ کر اطاعت اور اتباع کے اس درجے میں آ جائیں. خدا کرے کسی کو تو غزوۃ الہند کی شراکت نصیب ہمیں عطا کر دے، اس کا احسان ہے. لیکن زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ ہم اپنا وقت گزار چکے ہیں، ہم دوسرے کنارے پر ہیں، پون صدی کا فاصلہ پیچھے ہے. آگے کچھ لمحات ہیں یا دن ہیں یا سال، یا اللہ ہی جانے کب ہوگا، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر ہوں تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو بلا حساب جنت جائیں گے. اور اگر زندہ رہیں